کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات آپ کی زندگی میں بڑا فرق لا سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا شیئر کرنے والی ہوں جو شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ تو ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کریں کیونکہ آخر میں آپ سے ایک بہت ضروری سوال بھی پوچھوں گی، اور اپنی رائے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا کیونکہ آپ کا ایک ایک کمنٹ میرے لیے بہت اہم ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ سب آپ لوگوں کی دعا اور محبت کی وجہ سے ممکن ہے۔ اور اسی خوبصورت دعا کے ساتھ اپنے آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں اپنی بیٹی کے پاؤں کا مساج کر رہی تھی کیونکہ اس کے پاؤں بہت زیادہ خراب ہوئے تھے اور ڈل ہوئے تھے اور میل بھی بہت زیادہ جمی ہوئی تھی۔ چھوٹی بچیاں اکثر اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی تو موسٹلی ان کی ماؤں کو ہی یہ فکر رہتی ہے کہ ان کی بچیاں صاف ستھری رہیں۔ اکثر بچے جب خود نہاتے ہیں تو موسٹلی پاؤں اگنور ہی ہو جاتے ہیں، یا وہ پھر بھول جاتے ہیں ان کو صاف کرنا، بس صابن تو لگا لیتے ہیں لیکن اچھی طرح سے ان کی کلینزنگ نہیں کرتے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت دلچسپ اور اہم بات شیئر کرنے والی ہوں، اس لیے پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور میرا ساتھ دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ آپ سب میرے لیے صرف ویوز نہیں بلکہ میری فیملی کی طرح ہیں، اس لیے اپنے خیالات اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں کیونکہ مجھے آپ کے کمنٹس پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آج کی ویڈیو عام نہیں ہے، آج کی ویڈیو ان بہنوں کے نام ہے جو خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، کب تک آپ دوسروں کے رویوں پر روتی رہیں گی؟ کب تک آپ اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ہاتھ میں دیتی رہیں گی؟ یاد رکھیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ اپنی زندگی کے مسائل خود حل کر سکتی ہیں، بس ایک قدم، صرف ایک ہمت کا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور آج میں آپ کو وہی ہمت دینا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے بات ان بہنوں کی کرتے ہیں جنہیں اپنے شوہر سے شکایت رہتی ہے، جو کہتی ہیں نہ وہ عزت دیتا ہے نہ محبت، بلکہ سب کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کچھ بہنیں وہ بھی ہیں جو اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہیں، ان کی مدد کر رہی ہیں، ان کے لیے کھڑی ہیں، لیکن بدلے میں نہ عزت ملتی ہے نہ قدر۔ بس اب بہت ہو گیا، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خود کو پہچانیں، اپنی ویلیو کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا سیکھیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، جب کوئی آپ کے ساتھ بار بار بدتمیزی کرے اور آپ ہر طریقہ آزما چکی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا بدلنا ہی نہیں چاہتا۔ میری بہنوں، کبھی کبھی مسئلہ ہم میں نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط لوگوں سے صحیح رویے کی امید لگا لیتے ہیں۔ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کبھی پیار سے، کبھی برداشت سے، کبھی خاموش رہ کر، یہاں تک کہ کچھ بہنیں تو اپنے شوہر اور سسرال والوں کو مالی سپورٹ بھی دیتی ہیں، ان کے لیے خود کو تکلیف میں ڈال دیتی ہیں، لیکن پھر بھی نہ رویہ بدلتا ہے نہ عزت ملتی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ کیا بار بار خود کو توڑتے رہیں؟ نہیں، اب وقت ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کا، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی ذہنی سکون کے لیے۔ کبھی کبھی ایک یا دو قدم پیچھے ہٹ جانا ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ سے بدتمیزی کرے تو ہر بار جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر بار رونا، سمجھانا یا شکایت کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے طاقتور جواب ہوتی ہے۔ جب آپ اگنور کرنا شروع کریں گی، اپنی توجہ خود پر دیں گی، تو سامنے والے کو خود احساس ہوگا، یا پھر آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ کی ویلیو کہاں ہے۔ خود کو بار بار کسی کے سامنے کمزور ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ ہر بار جا کر کہیں کہ آپ نے میرے ساتھ غلط کیا۔ کبھی کبھی چپ رہ کر خود کو سنبھال لینا ہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو اسے اندر سے عجیب سا مزہ آتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ٹاکسک ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کو پریشان کر کے سکون ملتا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی اس بات پر ہرٹ ہوتی ہیں، پھر وہی بات بار بار دہراتے ہیں۔ لیکن جس دن آپ نے ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیا، جس دن آپ نے دکھانا چھوڑ دیا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ پھر پلٹ کر تکلیف انہیں ہوگی، کیونکہ جو تکلیف وہ آپ کو دینا چاہتے تھے، جب وہ آپ تک پہنچی ہی نہیں تو وہی بے چینی ان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس لیے خاموشی اختیار کریں، اپنی ویلیو خود بنائیں، خود کو کسی کے سامنے کمزور مت دکھائیں، چاہے وہ آپ کا اپنا شوہر ہو یا سسرال والے۔ ہر جگہ ایک ہی اصول رکھیں، میں خود کی عزت کرتی ہوں، اسی لیے کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ مجھے بار بار تکلیف دے۔ دیکھیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سسرال والے ہر کام آپ کی مرضی سے کریں۔ یہ بات آپ کو شروع سے ہی اپنے ذہن میں کلیئر کر لینی چاہیے۔ اور میری بہت سی بہنیں مجھ سے یہی سوال کرتی ہیں کہ آپ بھی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو آپ یہ سب کیسے برداشت کرتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی بھی فیصلہ ہو ہمیں شامل نہیں کیا جاتا، کہیں جانا ہو ہمیں بتا کر کہیں نہیں جایا جاتا، یہاں تک کہ گھر کا راشن لینا ہو یا کچن کی چیزیں، اس میں بھی ہماری رائے نہیں لی جاتی۔ تو میری بہنوں، ایک بات غور سے سمجھ لیں، جوائنٹ فیملی میں ہر کسی سے پوچھا نہیں جاتا، اور سچ یہ ہے کہ بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات میں سب کو شامل کرتے ہیں۔ یہ صرف سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں، اس لیے خود کو بار بار اس بات پر پریشان مت کریں کہ لوگ آپ سے کیوں نہیں پوچھتے یا آپ کی رائے کیوں نہیں لیتے،
کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ ہر کوئی آپ کی رائے لینے کا پابند نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں اور اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدل لیں۔ جب آپ ایکسپیکٹیشن کم کر دیتی ہیں تو دل خود بخود سکون میں آ جاتا ہے۔ میری بہنوں، ایک بات سچ سچ بتائیں، کیا آپ اپنے گھر میں اپنی امی کے ساتھ بھی ہر بات بیٹھ کر ڈسکس کرتی تھی؟ ہر چھوٹی بڑی بات میں رائے دیتی تھی یا نہیں؟ زیادہ تر گھروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ جوائنٹ فیملی میں یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہر بات آپ سے پوچھی جائے، ہر فیصلے میں آپ کو شامل کیا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں بہو سے ہر بات نہیں پوچھی جاتی۔ زیادہ تر بہو کا رول یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے، ذمہ داریاں نبھائے، بس۔ یہاں تک کہ گھر کی انکم کیا ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں بھی اکثر شیئر نہیں کی جاتی۔ تو پھر ان باتوں پر بار بار پریشان ہونا، دل میں رکھنا، خود کو تکلیف دینا، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہے۔ جب بھی بازار جانا ہو، جب بھی کچن کا سامان لینا ہو، تو آپ خود اپنے طریقے سے مینج کرنا سیکھیں۔ یہ سوچ ختم کر دیں کہ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، میری رائے کیوں نہیں لی، میں اس گھر کی بہو ہوں۔ یقین کریں، جس دن آپ نے یہ ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیں، آپ کی زندگی میں سکون خود بخود آ جائے گا۔ اپنے شوہر کو عزت دیں، اس سے محبت کریں، لیکن خود کو تکلیف دے کر نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ساری رات جاگ جاگ کر روتی رہیں، پورا دن پریشان رہیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ میں تو اس سے اتنی محبت کرتی ہوں، میں تو سب کا خیال رکھتی ہوں، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کیوں والا سوال اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ سچ یہ ہے، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ اس دنیا میں بہت سی عورتیں ہیں جو اسی طرح کے حالات سے گزر رہی ہیں۔ اس لیے خود کو مضبوط بنائیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی خوشی کو اپنی ذمہ داری بنائیں۔ تو میری بہنوں، ایک بات ضرور غور سے سمجھیں، اگر کوئی شخص بار بار آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ آپ کی کسی کمزوری کو پہچان چکا ہوتا ہے، اور وہ کمزوری کیا ہے؟ یہی کہ آپ ہر بات دل پر لے لیتی ہیں، سارا دن ساری رات اس بات پر روتی رہتی ہیں، اور یہ سچ ہے کہ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ کہیں نہ کہیں اسے اس چیز میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ نے رونا چھوڑ دیا، جس دن اسے اہمیت دینا بند کر دی، جس دن آپ نے اگنور کرنا سیکھ لیا، اسی دن آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور اہم چیز کی۔ اکثر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ شوہر خرچہ نہیں دیتا، ضروریات پوری نہیں کرتا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر مڈل کلاس فیملیز میں، بہت سے مردوں کی یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ بیوی کی ضروریات کو سمجھیں اور پورا کریں۔ تو اب کیا کریں؟ کیا ساری زندگی اس بات پر روتے رہیں یا نہیں؟ اگر آپ کے پاس ایک فون ہے یا انٹرنیٹ ہے تو آپ کے پاس بہت سے مواقع بھی ہیں۔ آج کتنی ہی خواتین ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام شروع کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہیں اور اپنے بچوں کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو اگر وہ کر سکتی ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ اگر آپ کا شوہر اپنی ماں بہنوں کی بات پر چلتا ہے تو آپ اگنور کریں، آپ کو اہمیت نہیں دیتا، تو ایک بات یاد رکھیں، جب آپ خود کو بدلیں گی، اپنی ویلیو خود بنائیں گی، تبھی لوگوں کو احساس ہوگا، ورنہ لوگ وہی کرتے رہتے ہیں جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اس لیے خود کو مضبوط بنائیں، اپنی عزت خود کریں، اور اپنی زندگی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیں۔ میری پیاری بہنوں، جس دن آپ نے سب سے پہلے خود کو اہمیت دینا شروع کر دی، خود کو عزت دینا سیکھ لیا، اور یہ سوچ لیا کہ میں اپنے لیے کیا کر سکتی ہوں، میرا مستقبل کیا ہے، میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتی ہوں، یقین کریں اسی دن آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ میں آپ کو چیلنج دیتی ہوں، جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا نا، ہر رشتہ خود بخود آپ کی عزت کرنا شروع کر دے گا۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں، لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ مجھے اہمیت نہیں دیتے، وہ مجھ سے پوچھتے نہیں، وہ میری رائے نہیں لیتے۔ چاہے شوہر غصہ کرے یا بدتمیزی، بات بات پر چلائے اور بعد میں منائے بھی نہیں، تو ایک سوال خود سے کریں، آپ آخر کس چیز کی امید لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہ سب کچھ جو آپ دوسروں سے چاہتی ہیں، وہ سب سے پہلے آپ کو خود کو دینا ہوگا۔ یہ فیصلہ کریں، میں خود کو کس مقام پر رکھتی ہوں، میں خود کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں، کیونکہ یاد رکھیں، جس طرح آپ خود کو ٹریٹ کریں گی، ویسے ہی لوگ بھی آپ کے ساتھ سلوک کریں گے۔ ساری رات رونا، خود کو پریشان رکھنا، یا اپنی زندگی کے حالات کا قصور دوسروں پر ڈالنا، اس سے کبھی کچھ نہیں بدلے گا۔ نہ حالات بدلتے ہیں، نہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ بدلاؤ تب آتا ہے جب آپ خود فیصلہ کرتی ہیں کہ اب میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کروں گی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ بہتر کریں، اپنی اسکن کا خیال رکھیں، کیونکہ جب آپ خود کو وقت دیتی ہیں تو آپ کے اندر خود بخود ایک کانفیڈنس آتا ہے، اور یہی کانفیڈنس آپ کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو یہ احساس دلاؤں کہ آپ نے خود کو رشتوں کے بیچ میں کھو دیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنہیں شاید آپ کی کوئی قدر ہی نہیں، اور آپ انہی لوگوں کے لیے راتوں کو جاگتی ہیں، روتی ہیں، پریشان رہتی ہیں۔ اب وقت ہے پہلا قدم اٹھانے کا۔ اگر آج کی ویڈیو میں میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہم سب مل کے ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ اللہ حافظ۔